اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو کلاسز سٹارٹ کی تھیں اسلامیات کی، اس کے متعلق یہ ہمارا پہلا جو ہے لیکچر ہوگا۔ بی اے کے ایگزام بھی سٹارٹ ہونے لگے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے یہ کلاسز کا انعقاد کیا ہے۔ تو اسلامک اسٹڈی جو آپ کا کوڈ ہے 416، اس سلسلے میں یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہوگا سٹارٹ۔ تو آپ کو چاہیے کہ ریگولر کلاسیں لیتے رہیں تاکہ آپ کی جو پریپریشن ہے وہ ہوتی رہے۔ تو آج ہم پہلا جو ہے چیپٹر سٹارٹ کریں گے، اس کا نام ہے فضائل قرآن مجید، کہ قرآن مجید کے کیا فضائل ہیں اس کے متعلق ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فضائل قرآن مجید کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات گرامی سے بری پڑی ہیں جس میں قرآن مجید کے فضائل مذکور ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن پاک ہے اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کے متعلق جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن پاک ہے اس کو پڑھنا لازمی ہے۔ ان حدیثوں کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید تمام کلاموں میں افضل ترین کلام ہے۔ جب ہم ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی دینی لحاظ سے جو بھی کتاب سب سے اول پہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ دنیا و مافیہ کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ یہ جو نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے لائے عمل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جو قرآن پاک ہے، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسی کے اوپر ہم شریعت بنائیں گے، اسی کے اوپر ہم دستور بنائیں گے۔ یہ کتاب دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ آخرت کی بھی ضامن ہے۔ جو شخص اس کے اوپر عمل کر لے گا، جو اس کو فالو کر لے گا، اس کی آخرت میں وہ فلاح پا جائے گا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قیامت کے دن یہ کتاب حافظ قرآن کی شفاعت کرے گی۔ حافظ قرآن سے مراد وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا، اس کو سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا، اس سے مراد وہ حافظ قرآن پاک ہوں گے۔ ارشاد نبی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو سب سے افضل جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ اس حدیث سے قرآن پاک کی فضیلت، اس کے پڑھنے والوں کی سعادت، اسے پڑھانے والوں کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے، ہم اس کے بارے میں اب ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن مجید نے میرے ذکر کرنے اور دعا مانگنے سے روک دیا، میں اسے دعا مانگنے والوں سے بڑھ کر نعمتوں سے نوازوں گا۔ کہ رسالت مآب فرما رہے ہیں یہ کتاب ہے، اس کے اندر ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا یہ حدیث ضعیف ہے صحیح ہے، لیکن ہم احتیاطاً اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی سلیبس کا حصہ ہے۔ اس کے اوپر میں جو اسٹوڈنٹ اپنے ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر تحقیق کریں، کیا یہ متواتر حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، عزیز حدیث ہے، جو بھی ہے اگر آپ اس کو صحیح حدیث مان لیں تو اس کے اوپر پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو میں خالی اس حدیث کو ادھر یہ ریڈ آؤٹ کر دوں کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے کہ آپ کو سلیبس کے مطابق کام کرایا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور دوسری چیزیں اس کو ڈیلے کر دیتا ہے، مثلا دعا مانگنی ہے، ذکر ادا کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، وہ خالی قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس کے ذکر کا، اس کی دعاؤں کا ثواب ہوگا وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ تو رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ تم نے قرآن کو سب سے پہلے اتھارٹی پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کی فضیلت کا انسانوں کی کہاں، جانوروں کی کہاں، اسی طرح جو قرآن پاک کی فضیلت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جو قرآن پاک کی فضیلت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد دوسری فضیلتیں نیچے آتی ہیں۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو۔ یہ حکمانہ نصیحت ہے اور یہی سیدھی راستہ ہے کہ یہ قرآن مجید وہ چیز ہے کہ تخیلات اسے غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے اور زبانیں اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں کر سکتی۔ تو قرآن پاک کے اندر ایک آیات ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم کوئی اختلاف نہیں کر سکتے۔ دین کے اندر جو بھی اختلاف ہوا ہے قرآن پاک نے اس کو ایگزیکٹلی بتا دیا کہ یہ اتھینٹک چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، اس کے علاوہ آپ جو باتیں کر رہے ہو وہ اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔
قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر آج تک اس کی جو اصل زبان ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی. علماء اس کتاب سے سیر نہیں ہو سکتے, اسے جتنا پڑھو یہ پرانا نہیں ہوتا بلکہ تازگی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت عبیدہ ملکی روایت کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے قرآن خوانی کرنے والو, قرآن کو تکیہ مت بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے, اور اسے علانیہ خوش الحانی سے ساتھ پڑھو, اور اس میں جو مضامین ہیں ان پر فوراً غور کرو کیونکہ اس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. اس کا ثواب حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازمی ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے بعد اس کو اس کا اجر ملے گا. ادروائز خالی ایک شخص ہے وہ عربک پڑھتا رہتا ہے, جب تک اس کا ترجمہ نہیں پڑھے گا تب تک اس کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو اس کو پڑھتا ہے, عربک پڑھتا ہے, پھر اس کا ترجمہ پڑھتا ہے, پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے, اس کو نیکی ملے گی. جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں میں نہیں کرتے ان کے گھر ویرانے ہیں, خواہ کتنے ہی بہترین انداز میں تعمیر کیوں نہ کیے ہوں. اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے سینے میں قرآن نہیں اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کسی ہے. قرآن حکیم ہدایات کا سرچشمہ ہے, جو لوگ اسے مذاق سمجھتے ہیں وہ کبھی سربلند و ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. لوگ اس فیصلہ کن کلام سمجھتے ہیں, اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں, انہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی اور وہ ہمیشہ دنیا و آخرت کی کامیابی اور کمرانی سے سرفراز ہوں گے. ارشاد ربانی ہے, کسی مومن مرد یا عورت کو اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس معاملے میں اپنا اختیار کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. قرآن کریم اسلامی شریعت کا ماخذ اور اصل والاصول ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کو نہایت تفصیل سے بیان فرمایا. نیز زندگی کے تمام شعبوں میں ہم اس سے رہنمائی ملتی ہے. یہ ہمیں صراط مستقیم بتاتا ہے. چنانچہ ارشاد ہے, بے شک یہ قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے جو بہت سیدھی ہے. کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں وہ چیز بتاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. کوئی بھی چیز آپ کو دین کے اندر جب بھی کوئی اختلاف پیش آ جائے تو آپ نے قرآن سے رجوع کرنا ہے. قرآن آپ کو بتا دے گا کیا چیز سیدھی ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرآن شفا ہے. کیا شفا ہے؟ وہ آپ کو ہدایت کی طرف لے کے آ سکتا ہے. مختصر یہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب ہے, اس کا سمجھنا باعث ہدایت اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے. اصل مقصد ہمارا دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں. تو تیاری کس طرح ہوگی کہ قرآن کو پڑھا جائے گا, اس کو سمجھا جائے گا. جب سمجھیں گے ہمیں ساری چیز پتہ چل جائے گی, پھر ہم اچھے کام کریں گے. جب اچھے کام ہوں گے تو ہم آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو آج ہمارا یہ پہلا چیپٹر تھا فضائل قرآن مجید. انشاءاللہ ہمارا جو نیا چیپٹر ہوگا وہ ہوگا سورۃ الفرقان. آیات ہوں گی جو قرآن پاک کی, تو ہم اس کے اوپر آگے جو ہوگا لیسن اس کے اوپر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. اس کو ہم اگلے لیکچر میں آپ تک ہمارے لیے اجازت دیں انشاءاللہ. اللہ نگہبان.